رات کے 1:47 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کی سرد رات میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی اور کبھی کبھار کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نیند سے دور تھا۔ وہ اپنے موبائل پر سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا کہ اچانک اس کی سکرین پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اے نون ویڈیو کال۔ علی نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پہلے اس نے نظر انداز کیا مگر کال بار بار آ رہی تھی۔ آخرکار اس نے کال اٹھا لی۔ سکرین سیاہ تھی۔ چند سیکنڈ تک کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک چہرہ ظاہر ہوا۔ ایک لڑکی چینی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سفید تھا، جیسے خون ہی نہ ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آدھا چہرہ چھپا ہوا۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی، اس کی آنکھیں تھیں، بالکل سیاہ، بغیر کسی سفیدی کے۔ علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ ہیلو، تم کون ہو؟ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر وہ لڑکی آہستہ سے بولی، تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے ایک نہیں بلکہ کئی آوازیں ساتھ بول رہی ہوں۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، مگر تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ آہستہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ انسان جیسی نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ علی کا دل ایک دم رک سا گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ سکرین ہلکی ہلکی گلچ ہونے لگی۔ لڑکی کا چہرہ کبھی قریب کبھی دور ہو رہا تھا۔ تم اکیلے ہو؟ ہمیشہ سے؟ علی کے کمرے کی لائٹ اچانک ہلکی ہونے لگی۔ تمہیں کسی کی ضرورت ہے؟ علی نے فوراً فون بند کرنے کی کوشش کی، مگر فون فریز ہو گیا۔ اس نے پاور بٹن دبایا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اب میں ہوں نا؟ لڑکی کا چہرہ اسکرین کے بالکل قریب آ گیا۔ اتنا قریب کہ اس کی سیاہ آنکھیں پوری اسکرین پر چھا گئیں۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے موبائل کی روشنی آن کرنے کی کوشش کی، مگر اسکرین اب بھی اسی لڑکی پر فریز تھی، اور وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹھک۔ علی نے آہستہ سے سر گھمایا۔ کمرے کے اندھیرے کونے میں کوئی کھڑا تھا، ایک سائے کی طرح، لمبے بال، سفید چہرہ، وہی لڑکی۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ زمین کو چھو ہی نہیں رہی ہو۔ میں آ گئی ہوں۔ اس کی آواز اب کمرے میں گونج رہی تھی، فون سے نہیں۔ حقیقت میں علی پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے لگ گیا۔ تم کیا ہو؟ لڑکی رک گئی۔ اس نے اپنا سر ٹیڑھا کیا، پھر آہستہ سے کہا، تمہاری محبت۔ اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی جلد پھٹنے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، منہ غیر معمولی حد تک کھل گیا۔ اور تم میرے ہو؟ اسی لمحے علی کی چیخ پورے گھر میں گونجی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ اگلی صبح علی کے گھر والے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا، کمرہ خالی تھا۔ علی کہیں نہیں تھا، صرف اس کا موبائل زمین پر پڑا تھا۔ سکرین آن تھی، اور اس میں ایک نئی تصویر تھی، علی اور وہ لڑکی ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، مگر علی کی آنکھیں اب بالکل سیاہ تھیں۔ رات کے 1:47 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کی سرد رات میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی اور کبھی کبھار کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نیند سے دور تھا۔
وہ اپنے موبائل پر سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا کہ اچانک اس کی سکرین پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ این نون ویڈیو کال۔ علی نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پہلے اس نے نظر انداز کیا مگر کال بار بار آ رہی تھی۔ آخرکار اس نے کال اٹھا لی۔ سکرین سیاہ تھی۔ چند سیکنڈ تک کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک چہرہ ظاہر ہوا۔ ایک لڑکی چینی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سفید تھا، جیسے خون ہی نہ ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آدھا چہرہ چھپا ہوا۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی، اس کی آنکھیں تھیں بالکل سیاہ، بغیر کسی سفیدی کے۔ علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ ہیلو، تم کون ہو؟ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر وہ لڑکی آہستہ سے بولی، تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے ایک نہیں بلکہ کئی آوازیں ساتھ بول رہی ہوں۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، مگر تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ آہستہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ انسان جیسی نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ علی کا دل ایک دم رک سا گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ سکرین ہلکی ہلکی گلچ ہونے لگی۔ لڑکی کا چہرہ کبھی قریب کبھی دور ہو رہا تھا۔ تم اکیلے ہو؟ ہمیشہ سے۔ علی کے کمرے کی لائٹ اچانک ہلکی ہونے لگی۔ تمہیں کسی کی ضرورت ہے؟ علی نے فوراً فون بند کرنے کی کوشش کی، مگر فون فریز ہو گیا۔ اس نے پاور بٹن دبایا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اب میں ہوں نا؟ لڑکی کا چہرہ اسکرین کے بالکل قریب آ گیا۔ اتنا قریب کہ اس کی سیاہ آنکھیں پوری اسکرین پر چھا گئیں۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے موبائل کی روشنی آن کرنے کی کوشش کی، مگر اسکرین اب بھی اسی لڑکی پر فریز تھی، اور وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹھک۔ علی نے آہستہ سے سر گھمایا۔ کمرے کے اندھیرے کونے میں کوئی کھڑا تھا، ایک سائے کی طرح، لمبے بال، سفید چہرہ، وہی لڑکی۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ زمین کو چھو ہی نہیں رہی ہو۔ میں آ گئی ہوں۔ اس کی آواز اب کمرے میں گونج رہی تھی، فون سے نہیں۔ حقیقت میں علی پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے لگ گیا۔ تم کیا ہو؟ لڑکی رک گئی۔ اس نے اپنا سر ٹیڑھا کیا، پھر آہستہ سے کہا، تمہاری محبت۔ اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی جلد پھٹنے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، منہ غیر معمولی حد تک کھل گیا۔ اور تم میرے ہو؟ اسی لمحے علی کی چیخ پورے گھر میں گونجی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ اگلی صبح علی کے گھر والے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا، کمرہ خالی تھا۔ علی کہیں نہیں تھا، صرف اس کا موبائل زمین پر پڑا تھا۔ سکرین آن تھی، اور اس میں ایک نئی تصویر تھی، علی اور وہ لڑکی ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، مگر علی کی آنکھیں اب بالکل سیاہ تھیں۔